دوسرے جو بتاتے ہیں اپنی فکر کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن جو آئینہ ہے اس کے سامنے خود کو رکھ کر دیکھ لیتے کہ ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے، تو قرآن جو ہماری تباہی کی وجہ بیان فرما دیتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین کتاب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے انسان کی فطرت سے لے کر اس کے بارے میں قرآن مجید بیان فرما دیا۔ کافر کی عادت کیا ہے قرآن نے بیان فرما دی ہے، مومن کی عادت کیا ہے قرآن نے بتا دی ہے، منافق کی عادت کیا ہے قرآن نے بتا دی ہے، انبیاء کی عادت کیا ہے قرآن نے بتا دی ہے، صالحین کی عادت کیا ہے قرآن نے بتا دی ہے، اولیاء اللہ کی عادت کیا ہے قرآن نے بتا دی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ روئے زمین کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود کو قرآن سے تلاش کرتے تھے کہ ہم قرآن کے اعتبار سے کس زمرے میں ہیں، اور اولیاء اللہ خود کو قرآن کے ذریعے سے تلاش کرتے تھے کہ ہم کس اسٹیٹس پر ہیں۔ آئیے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والوں کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے، آخر نماز پڑھنے کے باوجود ان کی زندگی سے کوتاہیاں اور برائیاں دور کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ مومن والی نماز پڑھتے ہیں؟ اور جب ہم مساجد میں نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی دوسری طریقے سے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب قرآن سے پوچھے، اے قرآن، وہ لوگ کن لوگوں کی نماز پڑھتے ہیں؟ ایسی نماز کون پڑھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق کی نماز پڑھتے ہیں۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل مردے کی طرح سست کھڑے ہوتے ہیں، بالکل مردے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ پہچان بتائی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آئی تو جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور جیسے ہی مصیبت رخصت ہوئی تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو جس نے تمہاری مصیبت دور فرما دی، تو وہ اسے فوراً منع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی کیفیت ہے اور یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ لیکن ہم جب اللہ والوں کی زندگی کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں، اللہ والوں کی کیفیت کیا ہے،
تو قرآن نے ان کی زندگی کو بتایا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، ہم نے بہتوں کو بڑا بنایا ہے، ہم نے بہتوں کو اوروں کو بڑا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی طبیعت سے حقیقت میں بڑا وہی ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ ہمیں تھوڑی سی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہونے کے باوجود مجھ پر یہ مصیبت کیوں؟ اور اگر مصیبت ٹل جائے اور راحت کی زندگی آتی ہے تو اللہ کی راہ میں دینے سے منع کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، مصیبت میں کون نہیں روتا؟ کیا اللہ والے مصیبت میں نہیں روتے؟ اللہ والوں کی زندگی میں مصیبت کے اندر بھی اطمینان کی لکیریں ان کی پیشانی میں نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی میں مصیبت میں بھی ان کی زندگی میں اطمینان نظر آتا ہے۔ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر کوئی خوف تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جب ڈاکوؤں نے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھیر لیا تھا تو غوث پاک کی پیشانی کے اوپر ڈر تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جب سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجمیر کا راجہ جادوگروں کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ان کی پیشانی کے اوپر ڈر تھا؟ نہیں۔ مولا بات کیا ہے؟ ہم تو چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں لیکن وہ تلواروں سے بھی نہیں ڈرتے۔ ہم تو اپنے محلوں میں ہی ڈر جاتے ہیں، وہ غیروں کے محلے میں بھی جا کر دین کا کام کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمیں خوف زدہ کیوں ہے؟ ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں ہے؟ مولا بات کیا ہے؟ اور پھر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے پر بھی شور نہیں مچاتے، میرے کریم معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے تو ان کے دلوں کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک میرے اولیاء اللہ کو، بے شک اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا گیا ہے ان سب کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔